السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم دہم جماعت کا عملی خاکہ نمبر 3 اس میں دیکھنے جائیں گے کہ ہمیں کیا چیز دی گئی ہے۔ اس میں ہمیں کیمیائی امتزاج کے قوانین، جوہر کی جسامت، کمیت، گرفت اور سالمی کمیت، ان نکات کو پڑھنا ہے اور انہیں ذہن نشین کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیمیائی امتزاج کے قوانین۔ کیمیائی تعاملات کے دوران اشیاء کے مادوں کی ترتیب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جب بھی کیمیائی تعاملات ہوتے ہیں تو ان کیمیائی تعاملات کے دوران میں اشیاء کے مادوں کی ترتیب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ عناصر کے کیمیائی ملاپ سے مرکبات تیار ہوتے ہیں۔ 2 عنصر یا 3 عنصر آپس میں مل کر مرکبات تیار کرتے ہیں۔ کیمیائی تبدیلی کے دوران مادے کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو مادہ ہوتا ہے اس کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈالٹن کے جوہری نظریے اور کیمیائی تعاملات کے اصولوں کی بنیاد پر سائنسدانوں نے مختلف مرکبات کے سالمی ضابطے لکھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کیمیائی تعاملات کے اصولوں کی بنیاد پر مختلف مرکبات کے سالمی ضابطے لکھے گئے اور معلوم سالمی ضابطوں کے ذریعے کیمیائی تعاملات کے اصولوں کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ اب ان جو اصول دیے گئے تھے ان اصول کے مطابق کیا کی جا سکتی ہے؟ جانچ کی جا سکتی ہے۔ ابھی اس تجربے کے اندر کیمیائی تعاملات کے اصولوں کی جانچ کا تجربہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے کیلشیم کلورائڈ CaCl2 کا محلول فلاسک کے اندر ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کے اندر سوڈیم سلفیٹ Na2SO4 کا محلول ہے اور فلاسک کے منہ کو بند کر دیا گیا۔ بعد میں فلاسک کو الٹا کر کے ٹیسٹ ٹیوب کا جو محلول ٹیسٹ ٹیوب کے اندر موجود محلول کو فلاسک کے محلول سے عمل کرنے دیا گیا، جس کی بنیاد پر ہمیں NaCl کے محلول میں کیلشیم سلفیٹ کا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ جو ہے ہمارے سامنے دکھ رہا ہے کہ حاصلات بدل گئے، جو چیزیں پہلے تھیں وہ نہیں رہی، وہ بدل گئی۔ لیکن آپ کو ایک چیز غور کرنے پہ سمجھ میں آئے گی کہ آپ کے سامنے جو ڈیجیٹل کانٹا دیا گیا ہے اس پر کیمیائی تعامل سے پہلے بھی 300.23 گرام یہ وزن تھا اور کیمیائی تعامل ہونے کے بعد بھی 300.23 گرام ہی وزن ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ کیمیائی تعامل ہو گیا، شے بدل گئی، مرکب بدل گیا، ان کے ضابطے بدل گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو وزن تھا، جو کمیت تھی، وہ جیسی کی ویسی ہے۔ تو اس کے مطابق مادے کے بقا کا قانون لا آف کنزرویشن آف میٹر یہ دیا گیا۔ 1785 میں فرانسیسی سائنسداں انٹوائن لوائزیئر نے اپنی تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کیمیائی تعاملات کے دوران مادے کے وزن میں اضافہ یا کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیمیائی تعامل اگر ہو تو اس کے دوران میں مادے کا جو وزن ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور اسی کی طرح اس کے اندر کوئی کمی واقع بھی نہیں ہوتی۔ کیمیائی تعاملات میں حصہ لینے والی عامل اشیاء اور کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں تیار ہونے والی حاصل اشیاء کا جملہ وزن مساوی ہوتا ہے۔ اسے مادے کی بقا کا قانون کہتے ہیں۔ کیمیائی تعامل سے پہلے جو حاصل اشیاء کا وزن تھا، کیمیائی تعامل ہونے کے بعد کیمیائی تعامل سے پہلے جو عامل اشیاء کا وزن تھا، کیمیائی تعامل کے بعد میں حاصل اشیاء کا وزن دونوں برابر ہوگا۔ اسے ہی ہم مادے کی بقا کا قانون کہتے ہیں۔ مستقل تناسب کا قانون لا آف کانسٹنٹ پروپورشن مرکبات کے مختلف نمونوں کی بنیادی اجزاء کا وزنی تناسب ہمیشہ مستقل رہتا ہے۔ مرکبات کے ہم اگر مختلف نمونے لیں گے تو ان کی بنیادی اجزاء کا وزنی تناسب جو ہوگا وہ ہمیشہ مستقل رہے گا۔ چوتھی چیز، جوہر کی جسامت، ایٹمک سائز۔ جوہر کی جسامت جوہری نصف قطر سے طے ہوتی ہے۔ جوہر کی جسامت ہم جو جوہر کے نصف قطر سے طے کریں گے، اور جوہر کا نصف قطر یعنی جوہر کے مرکزے سے سب سے آخری مدار تک کا فاصلہ
یہ ہوتا ہے جوہر کے نصف قطر کی پیمائش نینومیٹر میں کی جاتی ہے۔ تو جسامت کیسے ہوگی کہ مرکز سے لے کر آخری نقطے تک کا جو آخری مدار تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ جوہر کا نصف قطر کہلائے گا، اور یہی نصف قطر جوہر کی جسامت طے کرتا ہے۔ اب نصف قطر ہم نینومیٹر میں لیتے ہیں تو جوہر کی جسامت اس میں موجود جوہری مدار کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے، مطلب جتنے زیادہ جوہری مدار ہوں گے، جیسے جیسے مدار زیادہ ہوتے چلے جائیں گے جوہری جسامت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب پانچواں ٹاپک ہے جوہر کی کمیت، ماس آف ایٹم۔ تو جوہر کی جو کمیت ہے، جوہر کی کمیت اس کے مرکزے میں مرکوز ہوتی ہے، اس کے مرکزے میں جوہر کی کمیت ہوتی ہے جو اس میں موجود۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم کو پتہ ہے کہ جوہر کے مرکزے میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ جوہر کی کمیت پروٹون اور نیوٹرون کی مجموعی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ تو جوہر کے مرکزے میں پائے جانے والے P+N پروٹون جمع نیوٹرون کی تعداد کو جوہری کمیتی عدد ایٹمک ماس نمبر کہا جاتا ہے۔ جوہری کمیت کی اکائی ڈالٹن یو ہے، اس لیے کمیت کی اکائی یو استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا ٹاپک عناصر کی کیمیائی علامتیں، کیمیکل سمبولس آف ایلیمنٹس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عنصر کو پہچاننے کے لیے ان کی علامات ضروری ہے۔ تو ان کی علامات کس طرح لی جاتی ہے؟ تو عناصر کی علامات ان کے نام کے پہلے حرف اور پہلے یا دوسرے یا دیگر مخصوص حرف ہوتے ہیں۔ دو حرف میں سے پہلا حرف انگریزی کا کیپٹل اور دوسرا حرف انگریزی کے چھوٹے حرف میں لکھا جاتا ہے، جیسے کہ کاپر، تو کاپر کا جو ہے پہلے سی کیپٹل یو اسمال۔ اسی طرح میگنیشیم کا میں دو حرف استعمال ہو رہے ہیں تو ایم کیپٹل جی اسمال۔ اگر کہیں پر صرف ایک ہی حرف استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نائٹروجن کی علامت کیپٹل این میں لکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی علامتیں لی جاتی ہیں۔ اب کسی مرکب کی سالمی کمیت مولکولر ماس، کسی مادے کی سالمی کمیت اس مادے کے ایک سال میں موجود تمام جوہروں کی جوہری کمیتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اب کوئی مرکب کا سالمہ ہے، جیسے کہ ہم لیتے ہیں پانی، واٹر، اس کے اندر دو عناصر کے جوہر ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو ان کی جو جوہری کمیت ہوگی، ہائیڈروجن H2O اس کا ضابطہ ہے، تو ہائیڈروجن کی جو جوہری کمیت اور آکسیجن کی جوہری کمیت، ان دونوں کا مجموعہ کرنے کے بعد ہم پانی کی جو سالمی کمیت لکھیں گے۔ تو جوہری کمیت کی طرح سالمی کمیت کو بھی ڈالٹن اکائی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب اگلا ٹاپک ہے گرفت، ویلنسی۔ عناصر کے مرکبات بنانے کی استعداد کو گرفت کہتے ہیں، کہ اس کے اندر استعداد کتنی ہے مرکبات بنانے کی۔ اب عناصر کی گرفت کو مخصوص عدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ عدد اس عنصر کے جوہر نے دیگر جوہروں کے ساتھ بنائی ہوئی کیمیائی بندشوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ آئنی بندش بنتے وقت عنصر کا جوہر جتنے الیکٹران کھوتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہ تعداد اس عنصر کی گرفت ہوتی ہے۔ ہر عنصر اپنے آخری مدار کو مکمل کرنا چاہتا ہے، تو اس آخری مدار کو مکمل کرنے کے لیے یا تو وہ الیکٹران کو حاصل کرے گا یا الیکٹران کو کھو دے گا۔ تو اس طرح سے جتنا الیکٹران حاصل کرے گا وہ اس کی گرفت ہوگی، یا جتنے الیکٹران وہ کھو دے گا وہ اس کی گرفت ہوگی۔ تو ہم کسی عنصر کی گرفت بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر آگے ہم کو یہ آپ کے ٹاپک دیے گئے تھے، اس کے بعد میں دیا گیا ہے کہ آئیے مشق کریں، یہ مندرجہ جدول مکمل کیجئے۔ جیسے ہائیڈروجن ہے، اس کا جوہری عدد 1، الیکٹران تشکیل 1، گرفتی الیکٹران 1، گرفت بھی اس کی ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے آخری مدار جو ہوتا ہے، اس میں صرف آخری مدار، پہلا مدار اس کی جو استعداد ہے وہ صرف 2 الیکٹران رکھنے کی ہے، اور چونکہ اس کے اندر 1 الیکٹران موجود ہے اس لیے اس کے صرف 1 الیکٹران کی جگہ خالی ہے، اس لیے اس کی گرفت 1 ہے۔ اسی طرح ہیلیم ہے، ہیلیم اس کا جوہری عدد 2 ہے، اس کی الیکٹرانی تشکیل بھی 2 ہی لکھی جائے گی، کیونکہ اس میں ایک ہی مدار ہوتا ہے۔ مدار جتنے ہوں گے اتنا ہم جو کامہ لگا کر اس کی ظاہر کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے الیکٹرانی تشکیل 2 ہوگی، اور گرفتی الیکٹران یہاں پر آخر میں 2 ہیں، گرفتی الیکٹران 2 الیکٹران ہے یہاں پر، تو اس کی گرفت کیا ہوگی؟ اس کی گرفت 0 ہوگی۔ کیوں 0 ہوگی؟ کہ پہلے مدار میں صرف 2 ہی الیکٹران سما سکتے ہیں،
اور وہ دونوں اس کے پاس موجود ہے، اس لیے اسے کسی بھی الیکٹران کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کی گرفت صفر ہے، اس لیے ہیلیم کسی بھی کیمیائی تعامل میں حصہ نہیں لے گا۔ اسی طرح آپ لیتھیم، اس کا جوہری عدد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹران تشکیل جتنی ہے اس کے ساتھ ہم جوہری عدد لکھ سکتے ہیں، اور گرفتی الیکٹران آخری مدار میں موجود الیکٹران ہوتے ہیں، تو یہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر اب یہ اپنا آخری مدار مکمل کرنے کے لیے اس کو کتنے الیکٹران کھوئے گا یا کتنے الیکٹران حاصل کرے گا، جیسے اس کا آخری مدار 2 مدار ہے اس میں، تو اس دوسرے مدار کو مکمل کرنے کے لیے اسے 7 الیکٹران کی ضرورت ہے، اور ویسے اس کے پاس میں 1 الیکٹران موجود ہے، تو وہ 7 لینا یا 1 کسی کو دے دینا، جو چیز اس کے لیے آسان ہے وہ چیز کرے گا، اور وہی اس کی گرفت ہوگی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی گرفت کیا ہوگی۔ بیریلیم جوہری عدد 4 ہے، اب جوہری عدد 4 ہے تو اس کی گرفت کیا ہوگی، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو دکھ رہا ہے۔ بورون میں 5 ہے تو 2 اور 3 اس کی گرفت ہے، اسی طرح بیریلیم کا 4 ہے تو اس کی گرفت کیا ہوگی، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ خاکہ پورا مکمل کر سکتے ہیں۔ کاپر آکسائڈ کے سالمی ضابطے سے اس میں موجود عناصر کا وزنی تناسب معلوم کیجیے۔ تو کاپر آکسائڈ کا آپ سالمی ضابطے کے ذریعے سے اس کا وزنی تناسب معلوم کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں کیٹائن اور اینائن بتانا ہے۔ کیٹائن وہ آئن جو الیکٹران کھو کر مثبت چارج حاصل کرتا ہے، اور اینائن وہ جو الیکٹران حاصل کر کے منفی چارج حاصل کرتا ہے۔ تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پر مثبت چارج اور کس پر منفی چارج ہے، تو اس کے حساب سے ہم اس پر کیٹائن اور اینائن لکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر NaOH، اس میں Na پر مثبت چارج اور OH پر منفی چارج۔ اب تصویر میں سائنسدانوں کے نام دیے گئے ہیں، یہ سائنسدان آپ کی کتاب کے اندر، آپ کی کتاب میں، درسی کتاب میں دونوں سائنسدانوں کی شکلیں دی گئی ہیں، آپ وہاں سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔